على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر بآواز بلند پوری دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم.
وعلى آله وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ رات کے اس حصے میں بھی آپ سب یہاں محبت کے ساتھ اور محبتوں کے اظہار کے لیے بزم نبی میں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب روز ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے معمول کے خلاف جاگ رہے ہیں۔ رات کے اس حصے میں بھی میں آپ کی آنکھوں میں عشق نبی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ پاک آپ کی ان محبتوں کو، آپ کے نبی سے آپ کے اس تعلق کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین، اور اس کی برکتیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین۔ لیکن بس میں اتنا آپ سے کہوں گا کہ کچھ اس طرح نبھے گا یہ رشتہ محبت، کچھ اس طرح نبھے گا یہ رشتہ محبت، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ سننا ہے تو سننے کا ماحول بنانا ہوگا، اس لیے کہ ہم لوگ کے ساتھ ایک بڑی پرابلم ہے کہ جیسی شیرنی ویسے ہی فاتحہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اگر سننا ہے تو میں تو سنانے ہی کے لیے آیا ہوں، تو بتائیے آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو میرے شعر کی تقاضوں کو پورا کیجیے گا۔ ماشاءاللہ آپ سب اہل محبت ہیں، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میری ایک عادت ہے، عادت کیا سچائی یہ ہے کہ میری ضرورت ہے، اور وہ ضرورت کیا ہے کہ جب تک کہ یہ زبان، یہ لب، یہ فکر، یہ خیال، یہ دل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش نہیں کر لیتا، موڈ ہی نہیں بنتا۔ میں نعت پاک کے چند اشعار آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرمائیں۔ اب نعت کو سننے کا جو انداز ہوگا اسے دیکھ کر آگے میں تقریر کا موڈ بناؤں گا۔ یہ وہ نعت پاک ہے جسے آج سے کافی عرصہ پیشتر والد گرامی حضور شیخ اعظم نے عشق و محبت میں ڈوب کر لکھا تھا۔ میں وہ نعت آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔
کون؟ پلنگ جانشین مخدوم زندہ کی محبت نے مر جانا سب کے بس کی بات نہیں عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. اب آگے سماعت کا سماعت. بوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے. بوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے. غار ثور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں. غار ثور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان نوری شہید بابا انجمن محبان اہل بیت. خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور آگے دیکھیں. دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین. دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین. حق کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں. حق کی خاطر سر کو
کٹانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور ایک شعر یہ بھی سماعت فرما لیں۔ ایسی مثالیں ملتی کہاں ہیں جیسی ہے میرے اشرف کی، اشرف کی تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، تخت حکومت پیارے نعرہ ہی لگا رہے ہو تو تھوڑا اور بڑھا دو تاکہ ناگپور بابا تاج الدین کی بارگاہ تک تمہارا نعرہ پہنچ جائے۔ ارے ماشاءاللہ اور بڑھا دو تاکہ تمہارے نعروں کی صدا مخدوم سمنا تک پہنچ جائے۔ ماشاءاللہ جب مخدوم سمنا تک پہنچا دیا ہے تو تھوڑا اور بڑھا دو تاکہ خواجہ خواجگاہ غریب نواز تک پہنچ جائے۔ ماشاءاللہ یہ یہ ہوا سنیوں کا نعرہ۔ اب ایسے ہی لگانا ٹھیک ہے۔ تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک بار حضرات اللہ جی لگا کے محبت سے درود و سلام پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کون کہتا ہے کہ نبی پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والے یہ نبی کے غلام جنت میں نہیں جائیں گے؟ کون کہتا ہے؟ یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی پوری ذمہ داری سے کہتا ہے کہ نبی پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والے یہ نبی کے غلام انشاءاللہ مولا تعالیٰ جنتی ہی میں جائیں گے، جنتی ہی میں جائیں گے۔ اور اس فقیر کی عادت نہیں ہے ہواؤں میں گرہ لگانے کی، بات کہتا ہے تو دلیل بھی رکھتا ہے۔
نبی پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والے نبی کے غلام انشاءاللہ مولا تعالیٰ جنت ہی میں جائیں گے. دلیل حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت جلال الدین سیوطی نے تفسیر در المنصور میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا، سب پیش خدا ہوں گے، اور حضرت آدم عرش الہی کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کر ہر آتے جاتے کو غور سے دیکھ رہے ہیں. فرشتے کسی کو جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے، کسی کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے، اور ہر آتے جاتے کو حضرت آدم غور سے دیکھ رہے ہوں گے. اچانک ان کی نظر ایک ایسے پر پڑے گی جو میرے آقا کا امتی ہوگا. سبحان اللہ، سبحان. دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. جب آقا کے اس امتی کو فرشتوں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہوا حضرت آدم دیکھیں گے تو آواز دیں گے، احمد احمد احمد. حضرت آدم کی آواز کو جب آقا سنیں گے تو جواب میں آقا فرمائیں گے، یا ابوالبشر یا ابوالبشر یا ابوالبشر، حاضر ہوں حاضر ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت آدم فرمائیں گے، اے احمد دیکھو دیکھو، تمہارے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اللہ. جیسے ہی آقا فرشتوں کو اپنے اس امتی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہوا دیکھیں گے، دوڑے دوڑے جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے، اے اللہ کے قاصدو ٹھہرو. فرشتے کہیں گے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اپنے عمل سے رک نہیں سکتے. جب فرشتے یہ جواب دیں گے تو قربان جاؤ اے غلامان مصطفیٰ، قربان جاؤ اے وفاداران مصطفیٰ، قربان جاؤ اے عاشقان مصطفیٰ. آقا کی شفقت پر جب فرشتے یہ جواب دیں گے تو پیارے آقا بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہیں گے کہ مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اپنی امت کے درمیان رسوا نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. جب پیارے آقا یہ فرمائیں گے تو آواز آئے گی، فرشتوں لے جاؤ اسے، جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ دو. سبحان اللہ. اسے جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ دو. پھر پیارے آقا ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالیں گے، سبحان اللہ، اور اپنے اس امتی کے میزان عمل پر رکھ دیں گے. جیسے ہی آقا کاغذ کا ٹکڑا اپنے اس امتی کے میزان عمل پر رکھیں گے، عمل کا پلہ بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. عمل کا پلہ بھاری ہوگا تو پھر آواز آئے گی، فرشتوں لے جاؤ اس سعادت مند بندے کو جنت میں ڈال دو. سبحان اللہ. جنت میں ڈال دو. اب فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. سبحان. جب آقا کا وہ امتی جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کی نظر آقائے رحمت پر پڑے گی. سبحان. وہ فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں ذرا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ذرا مجھے ان سے مل تو لینے دو، ارے جان تو لینے دو، میری جان پر اس قدر رحم کرنے والے یہ ہے کون، ذرا مجھے جان تو لینے دو، ارے ان سے مل تو لینے دو. وہ دوڑا دوڑا آقا کے پاس جائے گا، کہے گا کہ آپ نے میری جان پر اس قدر رحم فرمایا، ارے میں تو جہنم کا ایندھن بن چکا تھا، آپ کے کرم سے جنت کا پروانہ مل گیا، آخر آپ نے میری جان پر اس قدر رحم فرمایا، آپ ہیں کون؟ تو آقا فرمائیں گے، اے سن، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے. میں تیرا نبی ہوں،
تو میرا امتی ہے. پھر وہ کہے گا آقا میرے پاس تو کچھ نہ تھا, آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا جسے آپ نے میزان عمل پر رکھ دیا تو عمل کا پلہ بھاری ہو گیا اور مجھے جنت کا پروانہ مل گیا. تو آقا ارشاد فرمائیں گے کہ اے سن, تیری ایک امانت میرے پاس تھی. سبحان اللہ. تیری ایک امانت میرے پاس تھی. امتی کہہ رہا آقا میری امانت, میرے پاس تو کچھ نہ تھا, نہ عمل تھا, نہ زہد تھا, نہ تقوی تھا, نہ ریاضتیں تھی, نہ اخلاق تھے, کوئی بھی اعمال حسنہ ہمارے پاس نہ تھا. آخر وہ کون سی امانت آقا ہماری آپ کے پاس تھی؟ تو آقا ارشاد فرمائیں گے کہ تیری ایک امانت وہ جو تو نے مجھ پر ایک بار محبت سے درود پڑھا تھا, وہ امانت میرے پاس تھی جسے رکھ دیا اور جنت کا پروانہ مل گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور صاحب سجادہ. اور کون کہتا ہے کہ نبی کی محبت سے درود و سلام پڑھنے والے نبی کے غلام جنت میں نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ مولا تعالیٰ جنت ہی میں جائیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے, جب درود پاک کی عظمت کو آپ اس نہج سے سمجھے تو ذرا ایک بار جی لگا کے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت سے درود پاک پڑھ لو, شاید ہم سب کا بھی نام اس فہرست میں آ جائے. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله, صلاة وسلام عليك يا حبيب الله, صلاة وسلام عليك يا نبی اللہ. میں نے اس آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا. وَاشْكُرُ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اس کا ایک آسان سا سلیس سا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, محفوظ کریں. وَاشْكُرُ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو. یہ کون فرما رہا ہے؟ ہم سب کا رب کہہ رہا ہے. کس سے؟ ہم سب سے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں, ہر نعمت کا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو. شکر کا مطالبہ ہے. ہر نعمت کا شکر ادا کرو. تو اب شکر رب کا مطالبہ ہے تو شکر کو ادا کرنا ہے نا بھائی, کرو گے نا انشاءاللہ. کیسے کرو گے؟ اب شکر کو ادا کرنے کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ جانا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے. جب تک شکر کو ادا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا تو شکر ادا کیسے کرو گے؟ تو پہلے جانو کہ شکر ادا کیسے کریں, اس کا طریقہ کیا ہے. تو دیکھو, ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, احسان کرتے ہیں, کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس احسان کے بدلے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ اس کی تعریف کر دیتا ہے, شکر ادا ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ, جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ اس کے بدلے اس کی تعظیم کر لیتا ہے, شکر ادا ہو جاتا ہے. تیسرا طریقہ, کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اس کی خدمت کر دیتا ہے, شکر ادا ہوتا ہے. تو معلوم چلا کہ تعریف سے شکر ادا ہوتا ہے, تعظیم سے شکر ادا ہوتا ہے, خدمت سے شکر ادا ہوتا ہے. نعمت کے بدلے تعریف یہ ہے شکر, نعمت کے بدلے تعظیم یہ ہے شکر, نعمت کے بدلے خدمت یہ ہے شکر. تو اب شکر کیسے ادا ہوگا یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ تعریف سے ہوگا, خدمت سے ہوگا, تعظیم سے ہوگا. اب دوسری بات جو ضروری یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو. کیا بات. تو اب دوسری بنیادی ضرورت یہ ہے نا کہ جانا جائے کہ نعمت ہے کون کون سی, نعمت ہے کتنی.
جب تک ساری نعمتوں کو جانو گے نہیں، ساری نعمتوں کو گنو گے نہیں، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ تو دوسری ضرورت یہ ہے نا کہ جانا جائے کہ نعمتیں ہیں کتنی، نعمتیں ہیں کون کون سی۔ جب تک ساری نعمتوں کو گنو گے نہیں، جانو گے نہیں، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ تو دوسری بیسک ضرورت یہ ہے نا کہ جانا جائے کہ نعمتیں ہیں کون کون سی اور ہیں کتنی۔ گن پاؤ گے؟ بولو، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، گن پاؤ گے؟ ارے کیا گن پاؤ گے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ رب السماوات والارض، وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا، جب یہ دنیا بنا رہا تھا تو کوئی نہ تھا، واہ، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، ارے کوئی تھا ہی نہیں تو مشورہ کیا دیتا؟ کیا بات، فَعَلٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہا کیا، چاہا آسمان بنا ڈالے، چاہا زمین بنا ڈالا، چاہا چمکتا ہوا سورج بنا ڈالا، چاہا چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، چاہا ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، چاہا نسیم سحر بنا ڈالا، چاہا بہتی ہوئی ندیاں بنا ڈالی، چاہا پہاڑ بنا ڈالے، چاہا جنگل بنا ڈالے، چاہا جنگل میں پیڑ بنا ڈالے، چاہا پیڑ میں پتے بنا ڈالے، چاہا نباتات بنا ڈالا، چاہا حیوانات بنا ڈالا، چاہا جمادات بنا ڈالا، جو چاہا کیا۔ لیکن پیارے ذرا غور تو کرو کہ وہ رب جب یہ سب کچھ بنا رہا تھا کسی جنگل میں پیڑ اور پیڑ میں پتا، اگر تمہیں بھی ان میں سے کچھ بنا دیتا تو کیا کرتے؟ بنا دیتا کسی پیڑ کا پتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے۔ وہ بنا رہا تھا گلیوں میں پھرنے والا آوارہ کتا، اگر تمہیں بھی کسی گلی کا آوارہ کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھتے اور بھونکتے رہتے۔ لیکن پیارے ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا لیکن ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو اشرف المخلوقات بنا، سبحان اللہ، انسان۔ گنو گے میرے پیارے، واہ واہ واہ، انسان بنایا، انسان بنایا۔ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، انسان بنایا۔ تو پیارے انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے انسان ہیں، مرتد ہیں، گمراہ ہیں، کافر ہیں، موحد ہیں، انسان بھی دنیا میں کئی طرح کے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ انسان بنایا اور ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو مومن بنایا، مومن بنایا۔ کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ واہ، مومن بنایا۔ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم، مومن بنایا۔ تو مومن تو وہ بھی تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت یوسف کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت داؤد کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت زکریا کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت صالح کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت اسماعیل کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت یعقوب کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت ایوب کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے، مومن تھے۔ وہ سب مومن تھے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ مومن بنایا، لیکن کسی اور زمانے میں نہیں بنایا تو اپنے محبوب کے زمانے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیاح لامکہ کانفرنس۔
حضور قائد ملت، محبوب کے زمانے میں بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ اچھا محبوب کے زمانے میں بنایا، اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ محبوب کے زمانے میں بنایا۔ تو پیارے محبوب کے زمانے میں کچھ وہ بھی تھے جو طائف کی گلیوں میں راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو ساحر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو شاعر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کی بارگاہ کے گستاخ ہو رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کی بے ادبی کر رہے تھے۔ لیکن ہمارا رب کتنا کریم، اس کا احسان کتنا عظیم کہ محبوب کے زمانے میں بنایا، اور ان میں سے نہیں بنایا تو محبوب پر درود و سلام پڑھنے والا بنایا۔ محبوب کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیاح لامکہ کانفرنس، حضور قائد ملت۔ کن کن نعمتوں کو گن کے مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پاس؟ جب تک گنو گے نہیں تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ گن پاؤ گے؟ بولو بولو، یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں کس نے دی؟ اللہ۔ بولو، یہ سنتے ہوئے کان کس نے دیے؟ یہ بولتی ہوئی زبان کس نے دی؟ یہ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ یہ اٹھتے ہوئے صحت مند ہاتھ کس نے دیے؟ یہ چلتے ہوئے صحت مند قدم کس نے دیے؟ یہ آتی جاتی سانسیں کس نے دی؟ یہ زندگی کس نے بخشی؟ یہ اولاد کی نعمت کس نے دی؟ یہ متاع زندگی کس نے بخشا؟ اللہ نے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میاں اتنی ساری نعمتیں آپ نے گنا دی ہیں، باقی ہم سوچ سوچ کر ایک ایک نعمت گن لیں گے۔ ارے بیوقوف، کیا گن سکے گا؟ ساری نعمتوں کو چھوڑ، صرف ایک نعمت گن کر بتا دے۔ واہ، ایک نعمت، فقط ایک نعمت گن کر بتا دے۔ یہ سانس جو اندر آتی ہے اگر نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ کیا بات! یہ اندر آتی ہے، رب کا احسان، ایک نعمت، واہ، اور اندر جا کر اگر واپس نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ اندر جا کر واپس آتی ہے رب کا احسان، دوسری نعمت۔ ارے ساری نعمتوں کو چھوڑ، صرف اس نعمت کو گن کر بتا دے۔ اب کوئی بیوقوف کھڑا ہو جائے کہ میاں اسے بھی گن لیں گے، کیسے گنے گا؟ 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھوں گا، ہر سانس گن ڈالوں گا۔ اب ایک بیوقوف جاگتا رہے گا تو گن لے گا، سو جائے گا تو یہ ڈیوٹی کس کو دے کر جائے گا؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کریں، اور ہماری بے بسی و کمائیگی یہ ہے کہ ہم ہر نعمت کو گن نہیں سکتے۔ اور یاد رکھو، اگر ممکن نہ ہوتا تو مطالبہ ہی نہ ہوتا۔ تو ہر نعمت کو گنے کیسے؟ ہر نعمت کو گن نہیں سکتے۔ آؤ اسلام سے پوچھیں، اے اسلام گنے کیسے؟ ہر نعمت کو گن نہیں سکتے۔ آؤ اسلام سے پوچھیں، اے اسلام تو ہی بتا دے۔ رب کا مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہر نعمت کو ہم گن ہی نہیں پا رہے، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرے؟ اسلام تو ہی رہنمائی کر دے۔ تو اسلام سے پوچھو گے تو اسلام یہی بولتا ہوا نظر آئے گا۔ ارے پیارے، ذرا غور تو کر، یہ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سنتے ہوئے کان اللہ نے دیے، عظیم نعمت ہے۔ یہ بولتی ہوئی زبان اللہ نے دی، عظیم نعمت ہے۔ یہ سوچتا ہوا دماغ اللہ نے دیے، عظیم نعمت ہے۔ ارے یہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ سمجھنا ہے تو کسی اندھے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ دیکھتی ہوئی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے۔ سمجھنا ہے تو کسی بہرے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سوچتا ہوا دماغ
कितनी अजीम नेमत है। किसी पागल से पूछो, वो बताएगा कि सोचते हुए दिमाग कितनी अजीम नेमत है। ये उठते हुए सेहतमंद हाथ कितनी अजीम नेमत है। समझना है तो किसी लूल्हे से पूछो कि उठते हुए सेहतमंद हाथ कितनी अजीम नेमत है। ये चलते हुए सेहतमंद कदम कितनी अजीम नेमत है। समझना है तो किसी लंगड़े से पूछो, वो बताएगा कि सेहतमंद चलते हुए कदम कितनी अजीम नेमत है। इस्लाम बोलेगा ये सब अजीम नेमत दिया किसने? रब ने। लेकिन प्यारे गौर तो कर, देकर एहसान जताया क्या? आँख जैसी अजीम नेमत दे दी, एहसान नहीं जताया। कान जैसे अजीम नेमत दे दी, एहसान नहीं जताया। जुबान जैसी अजीम नेमत दे दी, एहसान नहीं जताया। सही दिमाग दिया, सोचने वाला दिमाग अता किया, एहसान नहीं जताया। चलने वाले सेहतमंद कदम अता किए, एहसान नहीं जताया। उठने वाले सेहतमंद हाथ अता किए, एहसान नहीं जताया। ये सब अजीम नेमत दिया रब ने, एहसान नहीं जताया। लेकिन गौर तो कर कि सिर्फ एक नेमत, ये सारी नेमत दे दी, एहसान नहीं जताया। लेकिन एक नेमत, फकत एक नेमत, जब वो हमें देता है, जब वो तुम्हें देता है, तो यूं ही नहीं देता बल्कि ये कहकर देता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्याहे लामका कॉन्फ्रेंस, अंजुमन मुहिब्बाने अहले बैत, जानशीने मखदूमे जिन्ना। सारी नेमत दे दी रब ने, एहसान नहीं जताया। लेकिन जब अपने महबूब को भेजा तो यूं ही नहीं भेजा, एहसान जता कर भेजा, एहसान के साथ भेजा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये नेमत तो सिर्फ नेमत है, और वो नेमत जो एहसान जता कर दी जाए वही जाने नेमत है, वही असले नेमत है, वही अजीम नेमत है। तो प्यारे, हर नेमत को गिन गिन कर तुम रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते तो परेशान मत हो। वो एक नेमत जो अजीम नेमत है, वो एक नेमत जो जाने नेमत है, वो एक नेमत जो असले नेमत है। बस प्यारे, इनकी तारीफ कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी ताज़ीम कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनके इश्क के तराने गा लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी यादों की महफिलें सजा लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह की सदा लगा लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी खिदमत कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसलिए कि यही असल नेमत है, यही जाने नेमत है, यही अजीम नेमत है। और प्यारे, गौर तो करो, जानने वालों ने जाना इस अजीम नेमत को तो किस अंदाज पे जाना, मानने वालों ने माना इस अजीम नेमत को तो किस अंदाज पे माना। घर छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। बाप ने बेटे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। भाई ने भाई को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। बीवी ने शौहर को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। दादा ने पोते को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। मुल्क छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। वतन छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। याद करो हिजरत के वो अय्याम, घर छोड़ रहे हैं, नबी को नहीं छोड़ रहे हैं। भाई भाई को छोड़ रहा है, नबी को नहीं छोड़ रहे हैं। दादा पोते को छोड़ रहा है, नबी को नहीं छोड़ रहे। इसलिए कि वो जानते थे कि ये सब नेमत तो सिर्फ नेमत है, और जिसके लिए सबको छोड़ रहा हूं वो असले नेमत है, वो जाने नेमत है, वो अजीम नेमत है। प्यारे, मानने वालों ने तो माना किस अंदाज पे माना। बद्र का मैदान है, जरा गौर तो करो। एक तरफ 313 की जमात खड़ी है, नुफूसे कुदसिया की जमात खड़ी है, सहाबा की जमात खड़ी है, और सामने हजारों की तादाद में कुफ्फारे कुरैश खड़े हैं। जरा गौर तो करो, मुकाबला किससे किसका है। ये मुकाबले में गैर नहीं है, ये कोई अजमी नहीं है, ये कोई बाहर से नहीं आए हैं।
مقابلہ غیروں کا غیروں سے نہیں ہے، مقابلہ اپنوں کا اپنوں سے ہے۔ اگر ادھر ہاشمی کھڑا ہے تو ادھر بھی ہاشمی کھڑا ہے، اگر ادھر مطلبی کھڑا ہے تو ادھر بھی مطلبی کھڑا ہے، اگر ادھر قریشی کھڑا ہے تو ادھر قریشی کھڑا ہے، اگر ادھر ایک بھائی کھڑا ہے تو ادھر دوسرا بھائی کھڑا ہے، اگر ادھر دادا کھڑا ہے تو ادھر پوتا کھڑا ہے، اگر ادھر ماموں کھڑا ہے تو ادھر بھانجا کھڑا ہے، اگر ادھر باپ کھڑا ہے تو ادھر بیٹا کھڑا ہے۔ قربان جاؤ ان صحابہ کی مقدس جماعت پر بدر کے میدان میں تلوار کھینچ کر یہ اعلان کر رہے ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب، اے ہمارے آقا و مولا، آج یہ میری تلوار اگر باپ کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے، بھائی کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے، پوتے کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے، بھانجے کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، ہم جانتے ہیں کہ یہ سب نعمت تو صرف نعمت ہے، آپ تو جانے نعمت ہے، آپ تو عظیم نعمت ہے، آپ تو اصل نعمت ہے۔ تو اے اللہ کے پیارے حبیب، آج یہ میری تلوار ایک آپ سے اپنے رشتہ محبت کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ تلوار دنیا کے ہر رشتے کو کاٹنے کو تیار ہے، دنیا کے ہر رشتے کو کاٹنے کو تیار ہے، اس لیے کہ ہم نادان نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر آج آپ مل گئے تو حشر میں شفاعت آپ ہی کی بخشوائے گی، جنت کی بہاریں آپ ہی کے صدقے میں ملے گی، حوض کوثر کا جام تو ہم آپ ہی کے ہاتھوں میں پئیں گے۔ تو میرے پیارے، ماننے والوں نے مانا اس اصل نعمت کو تو کس انداز پہ مانا، جاننے والوں نے جانا اس اصل نعمت کو کس انداز پہ جانا۔ اور ویسے بھی یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی یہ کہتا ہے کہ آج بھی زمین پر اس اصل نعمت کو کچھ لوگ مسرور ہو کر مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے۔ جو نہیں مانتے ہیں نا تو حشر میں کیا ہوگا معلوم ہے؟ جو مسرور ہو کر مانتے ہیں وہ تو وہاں بھی مسرور ہو کر مانیں گے، اور جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی مجبور ہو کر مانیں گے، مجبور ہو کر مانیں گے۔ یہی اصل نعمت ہے۔ حشر میں کیا ہوگا؟ غور کیا ہے؟ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، عجیب حالت ہوگی۔ اور پیارے، یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں نا، یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں، یہ جو آپ کی زبان ہے، جسم کے اعضاء ہیں نا، اس سے اچھا کوئی ساتھی ہے دنیا میں آپ کا؟ بولو، ہاتھ سے اچھا ساتھی ہے کوئی آپ کا؟ صحیح بات ہے، ہاتھ سے اچھا ساتھی تو کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ گھر سے باہر نکلے ہو اور آپ کا ہاتھ بستر پہ آرام کر رہا ہو۔ بہت اچھا ساتھی ہے، جہاں جہاں جاتے ہو وہاں ساتھ جاتا ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ اتنا اچھا ساتھی ہے، تبھی تو اس کی خدمت آپ ایک اچھے خادم بن کے پوری زندگی کرتے ہو۔ اور اس کی خدمت کے لیے کیا کرتے ہو آپ؟ رشوتیں لیتے ہو، بے ایمانیاں کرتے ہو، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہو، عمل غارت کر لیتے ہو، زندگی تباہ کر لیتے ہو۔ کس کے لیے؟ کسی ساتھی کی خدمت کے لیے نا۔ لیکن پیارے، دنیا میں جس جسم کے اعضاء کو تم نے اپنا بہترین ساتھی سمجھا ہے نا، حشر میں کیا ہوگا معلوم ہے؟ یہ ہاتھ جو دنیا میں زندگی بھر تمہارے ساتھ رہا نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تمہارا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کہے گا کہ مولا، اور اس کو اللہ پاک زبان دے دے گا، آواز یہ بولے گا۔ کبھی تم سے بولا ہے یہ دنیا میں؟ نہیں، حشر میں بولے گا، یہ ہاتھ بولے گا، تم سے الگ ہو کر رب کے حضور حاضر ہوگا اور بولے گا کہ مولا، تو نے مجھے کس کے ساتھ لگا رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا، ظلم کے لیے کیا، برائیوں کے لیے کیا، جفا کے لیے کیا، مولا کبھی اس نے میرا استعمال کسی غریب کی مدد کے لیے نہیں کیا، کسی مجبور کو سہارا دینے کے لیے نہیں کیا، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں کیا۔ یہ آنکھ جو تمہاری اپنی ہے نا، یہ رب کے حضور حاضر ہوں گی اور کہیں گی مولا، تو نے مجھے کس کے ساتھ رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا، بد نگاہی کے لیے کیا، بری چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیا، سنیما اور تھیٹر دیکھنے کے لیے کیا، اس نے کبھی میرا استعمال قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے لیے نہیں کیا، کسی پر محبت کی اور ہمدردی کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا۔ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا، غلط کیا۔ یہ زبان تمہارے خلاف بولے گی، یہ کان تمہارے خلاف بولیں گے،
ذرا تصور کرو میرے پیارے کتنی کریٹیکل سچویشن ہوگی. سورج سوا نیزے پر ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا, تمہارا ہاتھ تمہارے خلاف, تمہارے کان تمہارے خلاف, تمہاری زبان تمہارے خلاف. تب پتہ چلے گا کہ ارے یہ میں نے کیا کر ڈالا. زندگی بھر جس ہاتھ کو, جس آنکھ کو, جس کان کو اپنا بہترین ساتھی سمجھ کر اس کی خدمت کرتے رہے, ارے یہ کیا ہو گیا, یہ تو میرے نہ نکلے, یہ تو میرے نہ نکلے, یہ تو خدائی جاسوس تھے جو زندگی بھر میرے ساتھ لگے رہے اور آج حشر میں میرا راز کھول رہے, آج حشر میں میرا راز کھول رہے. سوچو میرے پیارے کتنی کریٹیکل سچویشن ہوگی. تمہارا ہاتھ بھی تمہارے خلاف ہوگا, تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف ہوں گی, اعضاء تمہارے خلاف رب کے حضور گواہی دے رہے ہوں گے. لیکن قربان جاؤ, جہاں سب کچھ تمہارے خلاف ہوگا بس وہی ایک ہوگا, وہی ایک ہوگا جو اپنی چادر رحمت کو پھیلائے ہوئے یہ آواز دے رہا ہوگا, اے عیسیٰ شیارو, اے گنہگارو, مت گھبراؤ. اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتہ محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ, میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے, تمہیں بخشوانے کو تیار ہے, تمہاری مغفرت کروانے کو تیار ہے. یا رسول, یا رسول, سبحان اللہ. میرے پیارے بتاؤ اصل نعمت کون؟ اصل نعمت وہی ہے کہ جب کچھ کام نہ آئے, کوئی کام نہ آئے, بس وہی کام آئے, وہی اصل نعمت ہے, وہی جانے نعمت ہے, وہی عظیم نعمت. سبحان اللہ. اور خدا کی قسم جب میں اس مقام پر پہنچتا ہوں میرے پیارے, تو کہنے کو دل چاہتا ہے اور کہہ دیتا ہوں کہ کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا, سبحان اللہ. کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کر دیکھ لو, روایتیں بھری ہوئی ہیں کہ جب جب پیارے آقا تنہائیوں میں رب کے حضور حاضر ہوئے تو خدا کی قسم بہتی بھی آنکھوں سے لب پر ایک ہی صدا تھی, اللہم امتی, اللہم امتی, اللہم امتی. اے اللہ میری امت پر رحم فرما, اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے, اے اللہ میری امت کو گمراہی سے بچا لے, اے اللہ میری امت کو ہلاکت سے بچا لے, اے اللہ میری امت پر فضل فرما دے. جب جب آقا تنہائیوں میں رب کے حضور حاضر ہوئے, خدا کی قسم آقا رحمت کے لبھائے مبارک پر صرف امتی امتی کی صدا ہوا کرتی تھی. آپ دیکھو کس قدر پیار کرتے ہیں آقا, میں جھلک دکھا رہا ہوں میرے پیار, کس قدر پیار کرتے ہیں. حشر کے میدان میں جانتے ہو پیارے آقا ایک مقام, بلند مقام پر ہوں گے اور آپ کے سامنے ساری آپ کی امت کھڑی ہوگی, اور کھڑے ہونے کی ترتیب کیا ہوگی, سب سے آگے صالحین ہوں گے, اور اس امت کے پوش لوگ ہیں, کریم لوگ, وہ آگے کھڑے ہوں گے. پھر درجہ بدرجہ سب سے پیچھے گنہگار امت ہوگی, کیا بات. سب سے پیچھے. اور جانتے ہیں حال کیا ہوگا, سب کھڑے ہوں گے, آقا تشریف لائیں گے. جیسے ہی آقا تشریف لائیں گے سب کے دل اچھلنے لگیں گے, تمنائیں مچلنے لگیں گے, سب بیتاب ہو کر آقا روح زیبا کی طرف تمنائی نظروں سے نظریں اٹھا کر دیکھیں گے. یہ صالحین آگے کھڑے ہو کر بار بار آقا کی روح زیبا کو دیکھیں گے, یہ تمنا لے کر کہ اے کاش آج اس حشر کے میدان میں آقا کی ایک بار نظر مجھ پر پڑ جائے. واہ, یہ سارے صالحین کے دلوں میں تمنائیں مچلیں گی اور بار بار اپنی نظریں اٹھا کر آقا کی روح زیبا کو دیکھیں گے کہ اے کاش ایک بار اس حشر کے میدان میں آقا ہمیں دیکھ لے. روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوں گے تاکہ میرا قد اونچا ہو جائے اور آقا کی نظر مجھ پر پڑ جائے. لیکن پیارے جب آقا اپنی چشمان رحمت کو اٹھائیں گے لوگوں کے دل دھڑکنے لگیں گے, بے چینیاں بیتابیاں بڑھ جائیں گی, تمنائیں لوگوں کے دلوں میں مچلنے لگیں گی, اور آقا اپنی چشمان رحمت کو آہستہ آہستہ اٹھائیں گے
اور جب آقا کی چشمان رحمت اٹھے گی تو یہ سامنے کھڑے ہوئے صالحین کی طرف نہیں بلکہ دور کھڑی گنہگار امت کی طرف. سبحان اللہ. جب آقا اپنی چشمان رحمت کو اٹھائیں گے تو دور کھڑی گنہگار امت کی طرف اٹھے گی آقا کی شان کریمانہ کو دیکھ کر. جو صالحین آگے کھڑے ہیں نا جب دیکھیں گے کہ آقا جب نظر رحمت اٹھاتے ہیں تو بار بار گنہگار امت کی طرف اٹھتی ہے آقا کی رحمت کی نظر. جب آقا کی شان کریمانہ کو دیکھیں گے یہ صالحین تو پیارے اس حشر کے میدان میں یہ صالحین تمنا کر بیٹھیں گے کہ اے کاش آج اس حشر کے میدان میں کوئی ایک عدد گناہ مجھے قرض میں دے. کہ میں بھی گنہگار ہو جاتا اور آقا کی نظر مجھ پر پڑ جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین مخدوم سمنا، حضور قائد ملت. کس قدر پیار کرتے ہیں میرے پیارے. اب میں یہاں سے جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آقا ہم سے اس قدر پیار کرتے ہیں سبحان. بولو انصاف سے بولو آخر ان آقا کا بھی تو ہم پر حق ہے. بولو حق ہے کہ نہیں. جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان آقا کا بھی تو ہم پر حق ہے نا. حق ہے کہ نہیں. بولو حق ہے نا. تو حق ادا کیا کیا ادا کیا حق کب کرو گے میرے پیارے. 20 سال ہو گئے 25 سال ہو گئے 40 سال کی عمر ہو گئی 60 سال 70 سال زندگی کی گزر گئے. اس آقا کا حق مانتے ہو تو وہ آقا کا حق ادا کب کرو گے. کب کرو گے میرے پیارے. بولو کب کرو گے. اور یہ یاد رکھو یہ محفلوں کا انعقاد یہ سبیلیں یہ ایصال ثواب کی محفلیں یہ جلوس یہ ساری چیزیں اظہار محبت ہے. واہ. یہ سب کیا ہے محبتوں کا اظہار ہے محبتوں کا حق نہیں. حق کب ادا کرو گے. کب ادا کرو گے. آقا فرمائیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے پیارے اپنے سجدوں سے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک کب پہنچاؤ گے. کب حق ادا کرو گے. ایک صحابی ہیں ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے غائب ہو گیا. دن بھر تلاش کیا نہیں ملا. پریشان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا بچہ تھا صبح سے غائب ہے. تلاش کرنے کے بعد تھک چکا ہوں. اس بچے کی کہیں خبر نہیں ملتی. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. ابھی ان کی زبان سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ ایک دوسرے صحابی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے. سبحان. انہوں نے سلام پیش کیا آقا کو اور پھر جیسے ان صحابی پر جن کا بچہ غائب ہوا تھا نظر پڑی تو انہوں نے کہا ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہو. آپ کے بچے کو تو میں نے فلاں وادی میں چند بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا. واہ. ابھی التجا نکلی ہی تھی کہ بچے کا پتہ مل گیا. اب جیسے ہی بچے کے ملنے کی خبر ہوئی وہ بے چین ہو گئے. آپ بھی باپ کو سوچ سکتے ہو کہ اگر بچہ غائب ہو جائے ملنے کی خبر ملے تو کیا محبت و جذبات ہوں گے آپ کے. ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی. بارگاہ نبوت میں سلام پیش کیا اور اجازت چاہی اور بڑے تیز قدموں سے تقریباً بھاگتے ہوئے اس وادی کی طرف جانے لگے. جب آقا نے ان کو اس قدر اضطراب میں شدت محبت سے سرشار بھاگتا ہوا دیکھا آواز دی رکو یہاں آئیے. آپ صحابی تشریف لائے. کہا دیکھو اپنے جذبات پر قابو رکھو اپنی محبت پر قابو رکھو. اس انداز پہ جاؤ گے بچے کو گود میں لو گے چپکاؤ گے پیار کرو گے حلق چومو گے پیشانی چومو گے. کہاں یا رسول اللہ یہ تو انسانی فطرت ہے. دن بھر بچہ نظروں سے اوجھل رہا ہے مایوس ہو گیا تھا ملنے کی خبر آئی ہے ملے گا تو لپٹاؤں گا بھی چپکاؤں گا بھی پیار بھی کروں گا چوموں گا بھی. کہا نہیں اپنی محبت پہ قابو رکھنا. کہا یا رسول اللہ یہ تو انسانی فطرت ہے. ہاں ہے لیکن قابو رکھنا. کہا کیوں یا رسول اللہ. کہا تم نے سنا نہیں کہ تمہارا بچہ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تم جب جاؤ گے
اپنے بچے کو اٹھاؤ گے، گلے سے لگاؤ گے، پیار کرو گے، پیشانی چومو گے، حلقوم چومو گے، اس کے رخسار کو چومو گے، اس قدر محبت کرو گے تو ہو سکتا ہے چند بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو۔ تمہیں اپنے بچے کو پیار کرتا دیکھ کر اس یتیم بچے کو اپنا باپ یاد آ جائے اور اس کا دل ٹوٹ جائے۔ میرے پیارے، کیا مربت کا کوئی ایسا عکس آج ہم اپنی زندگی میں بھی پاتے ہیں؟ اگر نہیں تو محبت کا حق کب ادا کرو؟ میرے پیارے، لمحے فکر ہے، صرف سن سن کر سنی مت بنو میرے پیارے۔ وقت آ چکا ہے کہ آقا کے سچے غلام بن کر اور آقا کی سنتوں پر عمل کر کے سنی بن جاؤ، سنی بن جاؤ۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہماری غفلتوں کا، بے اعتنائیوں کا حال یہ ہے کہ ہماری محبتیں جذباتی طور پہ تو ہم سے بہت کچھ کرا لیتی ہیں، لیکن ہماری محبتوں کی عمر بڑی لیمیٹڈ ہو گئی۔ رات بھر جلسے میں رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگاتے رہے اور صبح جیسے نیا سورج نکلا سب کچھ بھول گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ محبتوں کا حال ہے۔ میں خانقاہی آدمی ہوں، مجھے مرض کا علاج کرنا ہے، ہر بات وہ کروں جو آپ کو اچھی لگے یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ساری محبتوں کا حق کیا ادا کریں گے میرے پیارے؟ میں کہتا ہوں یہاں پر سچائی تو یہ ہے کہ ہم بنیادی حق بھی ادا نہیں کر رہے۔ بنیادی حق بھی، معاف کیجیے، میں آئینہ دکھاؤں آپ کو، آپ دیکھنا چاہیں گے؟ دیکھیے، بنیادی حق بھی ادا نہیں کر رہے۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو نبی کی محبت نہ ہو۔ سب کے دلوں میں نبی کی محبت ہے نا؟ ہاتھ بھائی ہے نا؟ مولا کریم، یہ تیرے محبوب کی محبت میں اٹھے ہوئے ہاتھ ہے، یا اللہ انہوں نے محبت میں ہاتھ اٹھائے ہیں تو ان کی زندگیوں کو سربلند کر دے۔ آمین۔ نیچے کیجیے، ماشاءاللہ سب محبت، سب نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں، یہ جو محبت چیز ہے یہ رہتی کہاں ہے؟ بولو۔ ارے یہ محبت کوئی ناشنا نہیں ہے، کوئی دودھ پیتے بچے نہیں جو محبت نہیں جانتے۔ آپ کو سب کے پاس محبت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محبت کی کیٹیگریز الگ الگ ہے، کسی کو اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، اقتدار سے محبت، سیاست سے محبت، پیسوں سے محبت۔ محبت تو سب کے پاس ہے نا؟ محبت رہتی کہاں ہے؟ محبت دل میں، دل میں رہتی ہے نا؟ دل ایک ہے کہ دو؟ سوچ لو، کنفرم ہے نا؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں؟ پکا؟ تو نبی کی محبت کہاں ہے؟ اور دل کیا ہے؟ ایک ہے نا؟ ایک سوال اور کہ جتنی محبتیں دوسری تمہارے پاس ہے، بچوں کی، گھر کی، اس کی، اس کی، ان ساری محبتوں میں سب سے زیادہ قیمتی محبت نبی کی محبت ہے کہ نہیں؟ بولو، ہے نا؟ جتنی محبتیں تمہارے پاس ہیں ان سب میں زیادہ پاک و صاف محبت نبی کی محبت ہے کہ نہیں؟ بے شک نبی کی محبت ہے نا؟ وہ کہاں رکھی؟ دل میں۔ دل ایک ہے کہ دو؟ ایک۔ آئیے دوسرا رخ چلتے ہیں۔ یہ بغض، حسد، اناد پاک ہے کہ ناپاک؟ ناپاک۔ زور سے بولو۔ ناپاک ہے۔ جلن پاک ہے کہ ناپاک؟ ناپاک۔ ناپاک۔ لالچ پاک ہے کہ ناپاک؟ ریا پاک ہے کہ ناپاک؟ نفاق پاک ہے کہ ناپاک؟ مکر پاک ہے کہ ناپاک؟ ناپاک نا؟ یہ کہاں رکھتے ہو؟ بولو، کہاں رکھتے ہو میرے پیارے؟ اسی دل میں نا؟ دل تو ایک ہی ہے نا؟ اسی دل میں نا جس دل میں تم نے نبی کی پاک محبت رکھی؟ میرے پیارے، تمہاری غیرتوں کو، محبتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے ہم تو وہ ہیں کہ جب نبی کا نام آ جائے تو انگوٹھے کو ہونٹوں سے چوم کر آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ واہ! اور دوسری طرف ہم ہی وہ ہیں کہ جس دل میں ہم نے نبی کی پاک محبت رکھی ہے اپنے ہی ہاتھوں سے بغض کی نجاست ڈالتے ہیں، حسد کی نجاست ڈالتے ہیں، ریا کی نجاست ڈالتے ہیں، جلن کی نجاست ڈالتے ہیں۔ یہ لمحہ فکر ہے پیارے ہم سب کے لیے، اگر نبی سے محبت ہے تو پیارے جانا اپنے گھروں کو لوٹ کر،
اور تنہائیوں میں اپنے مکان کی کسی گوشے میں بیٹھ جانا اور خود اپنے قلب پر توجہ کر کے ان نجاستوں سے مخاطب ہو کر کہنا جو تمہارے سینوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. کہنا کہ اے حسد کی نجاست ہو جو ہمارے دل میں ہو، اے جلن کی نجاست ہو جو ہمارے دل میں ہو، اے بغض کی نجاست ہو جو ہمارے دل میں ہو، اے نفاق کی نجاست ہو جو ہمارے دلوں میں ہو، نکل جاؤ ہمارے سینوں سے. سن لو، ارے یہ مومن کا سینہ ہے، مومن کا. یہ تو صرف عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے، مدینہ ہوتا ہے. خدا کی قسم یہ ایک کام صرف تم کر لو، واہ، صرف ایک کام کر لو، ان نجاستوں کو اپنے سینوں سے نکال کر باہر دو اور اپنے سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا لو. خدا کی طرف دیکھو، تمہاری زندگی کی سٹائل بدل جائے، تمہارے سوچ کا انداز بدل جائے. پھر کسی مبلغ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں کہ چلو نماز پڑھنے، خود بخود تمہارے قدم اذان سے پہلے ہی مسجدوں کی طرف اٹھ پڑیں گے. واہ، خود بخود تمہاری زندگیاں برائیوں سے دور ہو جائیں گی، اچھائیوں کی طرف طبیعت کا میلان بڑھنے لگے گا. مومن کے دلوں میں مومن کے لیے محبتیں پیدا ہو جائیں گی. ہر پڑوسی کو پڑوسی کا خیال و پاس و لحاظ آ جائے گا. بچوں پر شفقت بڑھ جائے گی، اپنے گھر والوں کا خیال بڑھ جائے گا. ایک مومن کے دلوں میں مومن کی محبتیں تڑپنے لگے گی. خدا کی قسم تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا. واہ واہ. پھر دیکھو یہ انقلاب اپنے دل کے اندر لے آؤ. پھر دیکھنا ان بارگاہوں میں جو اہل دل کی بارگاہوں میں جاتے ہو نا خواجہ خواجگاہ کی بارگاہوں میں، مخدوم سمنا کی بارگاہوں میں، جہاں تک رسائی ہے وہاں تک جاتے ہو نا، پھر تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. تم پہنچ جاؤ، وہ اہل دل ہے، ان کی نظر دل پر. جب ان کی نظر دل پر تمہارے پڑے گی اور اس دل میں صرف عشق نبی کی شمع روشن دیکھیں گے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر تمہیں اپنی آغوش میں لے لیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان نوری شہید بابا، حضور قائد ملت. اس لیے میرے پیارے ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی. کتنے افسوس کی بات ہوتی. دیکھو غور کرو، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے گیٹ جماعت کھڑی ہے، باہر گیٹ کے باہر ہمارے نوجوان، چند نوجوان بچے موبائل پہ واٹس ایپ فیس بک میں الجھے ہوئے. ایک گزرنے والا گزرا، پوچھا کہ بھئی یہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، یہ باہر بچے کون کھڑے ہیں؟ تو وہ طنز کرنے والا، کمنٹس کرنے والا کہتا ہے بھیا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ 11ویں والے ہیں، یہ 12ویں والے ہیں، یہ نیاز والے ہیں، یہ محرم کے کھچڑے والے ہیں. تانے دیتا ہے. میرے پیارے، اگر اغیار تانے دیتے ہیں تو موقع کس نے دیا؟ کس نے دیا موقع؟ آپ نے دیا. کبھی سوچا ہے کہ اغیار کس کے حوالے سے تانا دیتے ہیں؟ یہ 11ویں کس کی ہے، یہ 12ویں کس کی ہے، یہ 17ویں کس کی ہے، یہ 6ٹھی کس کی ہے، یہ 28ویں کس کی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، یہ وہ ہیں جو ہماری آبرو ہے، یہ وہ ہیں جو ہمارا مان ہے، یہ وہ ہیں جو ہمارا سمان ہے، یہ وہ ہیں جو ہماری جان ہے، یہ وہ ہیں جو ہماری پہچان ہے. یہ خواجہ خواجگاہ ہماری پہچان ہے، یہ غوث اعظم ہمارے سروں کا تاج ہے، یہ مخدوم سمنا ہماری جان ہے، یہ محبوب الہی ہماری آبرو ہے، یہ نصیر الدین روشن چراغ ہمارا وقار ہے، یہ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ہماری جان ہے، یہ حضرت بابا فرید گنج شکر ہماری پہچان ہے. ان کے حوالوں سے یہ اغیار ہمیں تانا دیتے ہیں. کیا بات ہے. اغیار تانا دیتے اس لیے ہیں کہ موقع ہم نے دیا ہے. کاش کہ ایسا ہوتا کہ مسجد میں کوئی شخص آتا اور ہمارے کسی بزرگ کے، کسی نوجوان کے سجدوں کی حلاوتوں کو دیکھ کر، اس کے خشیت بھرے سجدوں کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے مربت کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر اگر کوئی شخص حیرت میں پڑ جاتا، ہونا یہ چاہیے تھا، حیرت میں پڑ جاتا اور پوچھتا کہ ارے بھائی اتنی اچھی خشیت والا، اتنے اچھے اخلاق والا، اتنے اچھے کردار والا یہ نوجوان کون ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہنے والا کہتا ارے بھائی یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ
یہ غوث اعظم کا غلام ہے، یہ خواجہ خواجگاہ کا چاہنے والا ہے، یہ مخدوم سرنا کی بارگاہ کا جارو کش ہے، یہ محبوب الہی کے در کا منگتا ہے، یہ نصر الدین روشن چراغ کی بارگاہ کا بھکاری ہے، یہ حضرت بابا فرید گنج شکر کا شیدائی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن میرے پیارے ہو ایسا نہیں رہا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا میرے پیارے، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی زندگی کو بدلو، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں و محبتیں جو ان کی ہم پر ہیں، اس کا حق ادا کرو، سبحان، اس کا حق ادا کرو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو بہتر زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، 2 منٹ کے بعد سلام اور پھر حضرت دعا فرمائیں۔ حضرات، رات بھر جو آپ نے محنت کی ہے اس کی مزدوری کا وقت، ملنے کا وقت دعا کی شکل میں آ چکا ہے۔ بس 5 منٹ اور تشریف رکھیں، صلاۃ و سلام ہوگا، حضور صاحب سجادہ دعا فرمائیں گے۔ حضرات، آپ کے اس محلے میں، شہر میں مسجد مولا علی مشکل کشا زیر تعمیر ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، صاحب سجادہ کو گواہ بناتے ہوئے مسجد مولا علی کے لیے دامے دیرمے قدمے سخنے 100 200 500 5000 یا چھڑ بالو سیمنٹ آپ جو بھی دینا چاہیں وہ یہاں کے ذمہ داروں کے حوالے کر دیں گے۔ آپ سے جو بھی ہو سکے، روپے 2 روپے 100 روپے 500 1000 حضور صاحب سجادہ کے سامنے لا کر پیش کر دیں۔ بڑھاؤ دست کرم کہ غم نہیں ہوگا، خدا کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوگا۔ میں اپنے تمام نوجوان دوستوں سے، بڑے بزرگوں سے گزارش کروں گا، اور جو لوگ مرید ہونے والے ہوں وہ سامنے اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ 100 روپے 500 200 1000 2000 یہاں پہ مسجد مولا علی کے لیے، اسی محلے میں ہے نا، اسی محلے میں مسجد تعمیر، کیا نام ہے محلے کا؟ مسجد مولا علی تعمیر ہو رہی ہے۔ سامنے آپ حضرات 100 روپے 200 500 5000 اینٹ بالو سیمنٹ جو بھی آپ نظر کر سکیں مسجد مولا علی کے اندر تناول فرما کر کے جائیں گے۔ مسجد مولا علی کے لیے آپ سے 100 200 500 10 20 25 50 5 روپے 1 روپے 2 روپے جو بھی ہو سکے آپ سامنے اسٹیج کے پاس یہاں لا کر کے پیش کر دیں۔ حضور صاحب سجادہ گواہ بن جائیں گے۔ آپ کا یہ دینا مسجد مولا علی کے لیے، مدینہ نگر میں جو مسجد بن رہی ہے اس کے لیے آپ حضرات تعاون کریں، اور انتظامیہ کمیٹی کے لوگ اگر آپ کے گھر کے پاس جائیں تو آپ حضرات مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اب آئیے سب لوگ اکٹھا ہو جائیے، قریب آ جائیے، حضور صاحب سجادہ دعا فرمائیں گے، صلاۃ و سلام پیش کریں، اور دعا سے پہلے جو لوگ مرید ہونے والے ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ وہ آگے آ جائیں۔ جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں، ابھی تک کسی سلسلے سے وابستہ نہ ہوئے، رومال کو پھیلا دیں۔ جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں، ابھی تک کسی سلسلے سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں، وہاں جا کے کھول دیجیے، یہاں نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توبہ کی میں نے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے، اور رجوع ہوئے ہم تیری طرف۔ سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں ہاتھ پر تیرے بندے سید محمد محمود اشرف کے
جس کا سلسلہ محبوب ربانی شاہ علی حسین اشرفی جیلانی محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین خواجہ خواجگاں غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین محبوب سبحانی غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس خاندان کی نعمتیں برکتیں دنیا میں آخرت میں نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا، آمین۔ چلیے صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے۔ یا نبی سلام، رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بخت کر بیدار ہوتا تیرا مجھ پہ پیار ہوتا، خواب میں دیدار ہوتا، صدق میں سوال ہوتا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اشرفی شہدا تمہارا، کر کے دنیا سے کنارا، لگتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله کریمہ کا سازہ بندہ نوازہ مالک و مولا بے نیازہ اپنے حبیب پاک کے صدقے مولا ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے مولا آج کی اس محفل کے صدقے طفیل مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ تو ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما ہمارے مشائخین کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے اساتذہ کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے خیش و اقارب کی خطاؤں کو معاف فرما دے جمیع مومنین و مومنات کی خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ تو ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ خاتمہ ایمان پر فرما مولا کریم ذوق عبادت عطا کر سجدوں میں لذتیں عطا کر یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا کر مولا کریم ہم سب کے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر اس راستے پر چلا مولا جس پر تیری رضا ہے اس راستے سے بچا مولا جس پر تیرا عذاب ہے اپنی توفیق کے سائے میں رکھ اپنی نعمتوں سے نواز اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ مولا تو کریم ہے کرم کر دے مولا تو رحیم ہے رحم کر دے مولا تو ستار ہے ہمارے عیبوں کو چھپا دے یا اللہ تیرے محبوب پاک کی ذکر کی محفل میں جو لوگ حاضر آئے ہیں مولا تو ان سب کی حاضری کو قبول فرما دے اس محفل کی برکتیں نعمتیں سب کو عطا کر جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے جو بارے قرض میں ہے مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے جو پریشان حال ہے مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو تندرستی کے شکار ہے مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے جو بے اولاد ہے مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے رشتے عطا کر دے جو بچے امتحانات دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں مولا ان کو ان کے امتحانات میں کامیابیاں عطا کر دے یا اللہ تو ہمیں ہم سب کو نظر بد کی نظر سے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مولا کریم تمام ارضی و سماوی بلیات سے محفوظ رکھ یا اللہ تو ہم سب کو ہر حادثات سے محفوظ رکھ مولا کریم سب کو خوش رکھ شاد رکھ آباد رکھ اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھ سب کو صحت و زندگی و سلامتی عطا کر یا اللہ ہمارے مشائخین کے اقبال میں درجات میں بلندی عطا کر ہمارے علماء کے علم و عمل میں برکتیں عطا کر ہمارے ائمہ کے قدموں میں ثبات قلبوں میں نور عطا کر اہل سنت والجماعت میں اتحاد و محبت عطا کر مولا کریم ہم سب کو نیک بنا دے ہم سب کو ایک بنا دے یا اللہ تیرے محبوب پاک کی ذکر کی محفل کو جن لوگوں نے سجایا ہے سجانے میں دامیں درہمیں قدمیں سخنیں حصہ لیا ہے مولا تو ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما لے ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا کر ان کی اولادوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا لے یا اللہ تو اس محفل کو قبولیت عطا کر اس کی برکتیں نعمتیں ہر حاضر و غائب مومنین و مومنات کو عطا کر تجھے فضل کرتے نہیں رکھتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا سيد الشرف جهانگیر دست منظار و ناتوانگیر اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بسترا ذکلید کرم گشا اشرف نہن دریا دریا وسیع ندارت دشمن ہمیشہ پرغم بازی تو دوست دارت پاک کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
آپ حضرات جو جہاں ہیں وہیں پہ رہیں، بہت جلد حضور سائڈ میں جاؤ، چلو